بیٹی کو دیکھ کر آج بڑے باپ پریشان ہوتا ہے. 5 لاکھ خرچہ کرنا پڑے گا, 10 لاکھ خرچہ کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں والدین سے, ارے بیٹی ہے 10ویں کے بعد مدرسہ بھیج دو, 2 سال مدرسہ پڑھا لو, 4-5 سال مدرسہ پڑھا لو, پھر نکاح کر دینا. والدین کہتے ہیں اگر سادانیم اوپر تک نہیں دیں گے تو پھر اچھا رشتہ بھی نہیں ملے. اچھے رشتے کے لیے کاغذ بھیجنا پڑتا ہے, خرچہ کرنا پڑتا ہے. بیٹی کے رشتے کے لیے باپ پیدا ہوتے ہی فکر مند بگڑ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے. اب یہ پریشان ہو کر حرام کمائی بھی کما رہا ہے. حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم ہمارے استاد محترم اکثر کہا کرتے ہیں, ایک واقعہ سناتے ہیں نکاح کی مجلس میں. حضرت نے کہا کہ ایک بندہ تھا, لہذا اپنی بیٹی کی نکاح کے لیے اب اس نے بینک میں فکس ڈپازٹ کی 1 لاکھ روپے, اتنے سال میں ڈبل ہو جائیں گے, 2 لاکھ ہو جائیں گے. اب 2 لاکھ سے میں بیٹی کا نکاح کروں گا. کوئی عالم دین مولانا جا کر اس نے کہا ارے بھائی اس طرح کا معاملہ کرنا, اس طرح کی فکر رکھنا, 1 لاکھ سے 2 لاکھ بنا کر بیٹی کی نکاح کرنا یہ تو ناجائز ہے. یہ جو 1 لاکھ روپے ایکسٹرا آ رہے ہیں یہ تو حرام ہے. جب مولانا نے اسے مسئلہ بتایا تو سامنے والے باپ جو بیٹی کا باپ تھا اس نے جواب میں کہا مولانا حرام کے پیسے حرام خور کو جائیں تو کیا غلط ہے. یعنی جب داماد ایکسٹرا دیتا ہے وہ تو حرام خور ہوا, حرام کے پیسے حرام خور کو جا رہے ہیں تو یہ کیا غلط بات ہے. تو یہ صحیح بات ہے, اس کی طریقہ اگرچہ غلط ہے لیکن سمجھیں حرام کے پیسے حرام خور کو. میرے دوستو غلط بات ہے. نکاح آسان کرو, پوری نکاح کی تفصیل بیٹھ کر ہم سوچیں. ادھر رشتہ طے ہوا, اب ادھر ہریبیل, یہ غلط. منگنی, مختصر منگنی, محلے والوں کو اطلاع کرنا کہا گیا. کھانا کھلانے کی کہیں بات نہیں آتی. اگر کھلانا ہوتا, فاطمہ نبی کی لخت جگر تھی, کتنی محبت تھی نبی کو فاطمہ سے. حسنین نبی کے جو نواسے تھے, کتنی محبت تھی نبی کو حسنین سے. اور حضرت عمر, ابو بکر, عثمان, علی, ان سب کے نکاح ہوئے, کسی نے بھی اپنی منگنی میں کھانا نہیں کھلایا. یہ سب ختم کرنا, یہ پیسے بچا کر رکھ کر کسی غریب کا نکاح کراؤ, کسی بیوہ کا دوسرا نکاح کراؤ, کسی یتیم لڑکی کا نکاح کراؤ. زندگی بھر وہ ہمیں دعائیں دے گی. ماداروں کو بلا کر کھانا کھلائیں گے, کھا کر عیب لگا کر جائیں گے, کھانے میں نمک کم تھا, گوشت اچھا نہیں گلا تھا, اچھی دعوت نہیں کیا, میٹھا نہیں دیا, مجھے بلایا, گھر والوں کو نہیں بلایا. یہ سب کچھ ہوتا ہے بجائے اس کے کرنے کے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ کہہ کر آج ہم نے ہمارے پورے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے. صرف یہ وجہ, لوگ کیا کہیں گے, میں نے کھایا تھا, میں ان کی منگنی میں گیا تھا, میں ان کی ہریبیل میں گیا تھا, مجھے بھی کرنا پڑے گا, میں اوپننگ میں گیا تھا, مجھے بھی میرے گھر کا اوپننگ. ارے بھائی لوگ کیا کہیں گے, مرنے کے بعد صرف انا للہ کہیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے. چلو لوگ کیا کہیں گے سوچ کر ہم نے 5 لاکھ روپے بینک سے لے کر بیٹی کا نکاح کیا. کیا یہ 5 لاکھ روپے لوگ ادا کریں گے؟ کون ادا کرے گا؟ مجھے ہی ادا کرنا پڑے گا. اگر میری بیٹی کا طلاق ہوا, کیا یہ لوگ اگر میری بیٹی کا مسئلہ حل کریں گے؟ کون حل کرے گا؟ مجھے ہی حل کرنا پڑے گا. میری بیٹی گھر میں آ کر بیٹھے گی, کیا یہ لوگ کھانا کھلائیں گے؟ کسے کھلانا پڑے گا؟ مجھے ہی کھلانا پڑے گا. لہذا ہمارے ذہنوں سے نکالے لوگ کیا کہیں گے, نکالے. لہذا شریعت کو سامنے رکھ کر مکمل دین میں ہمیں داخل ہونا ہے. نماز کا نام صرف دین نہیں ہے, روزے کا نام صرف دین نہیں ہے, زکات حج کا نام صرف دین نہیں ہے. دین صرف مسجد کا نام نہیں ہے, مسجد کے 4 دیواری میں آ کر بیٹھنے کا نام دین نہیں ہے. پیدائش سے لے کر ولادت سے لے کر موت تک زندگی, پورے زندگی کا نام دین ہے. نکاح بھی دین ہے, کھانا بھی دین ہے, سونا بھی دین ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہو جاؤ, پورے مسلمان بن جاؤ. صرف حج کر لینے سے جنت نہیں ملے گی, صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی.
پورے معاشرے کے اندر پوری زندگی میں جو بھی ہمارے سامنے تقاضا آئے گا شریعت کی روشنی میں کرتے جائیں گے، پھر اللہ جنت دے گا۔ حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں، آج ہمارا نوجوان چاہتا ہے عائشہ کے بارے میں مولانا بیان میں کہیں، خودکشی کی ہے، تھوڑا جوش میں بولے اس کے بارے میں۔ ارے نوجوانوں کچھ کہنا نہیں ہے، تم نیت کرو، ارادہ کرو۔ آج ہمارا بیٹا ہمیں یہ بولتا ہے، کہتا ہے ابا میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے اندر اتنی بولنے کی طاقت ہے آگے بڑھ کر اسی والد سے یہ بھی کہو اے ابا اے اماں میں نکاح ضرور کروں گا لیکن جہیز نہیں لوں گا۔ ارادہ کرو، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے اپنے والدین سے کہو، اپنے سرپرستوں سے کہو میں نکاح ضرور کروں گا لیکن 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ یہ غلط چیز ہے۔ مولانا ہم مانگے نہیں تھے، انہوں نے خوشی سے دیا۔ ارے بھائی نکاح توڑ کر دے، خوشی سے دیں گے نہیں دیں گے پھر پتا چلے گا۔ نکاح توڑ دے پھر کہنا خوشی سے دے۔ اور دوسرے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہدیہ قبول کرنا سنت، نبی نے خود کہا ہے ہدیہ قبول کرنا سنت، اب یہ تو ہدیہ دے رہے ہیں۔ تو پھر وہی سوال ہے، نکاح توڑ کر دے اور تو جا کر کہہ دے لڑکی کے والد سے کہہ دے ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے، کسی اور لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جو تم ہدیہ دینا چاہتے تھے دے دو۔ دے گا کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ تو پھر یہ تو جہیز ہوا، تحفہ کہاں ہوا؟ یہ تو جہیز ہوا۔ اور جو بھی باپ جہیز دیتا ہے خوشی سے نہیں دیتا، زبان سے کہتا ہے خوشی سے دے رہا ہوں، میری بیٹی کو دے رہا ہوں۔ اگر واقعی خوشی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی جہیز نہ دے، صوفہ سیٹ نہ دے، ڈنر سیٹ نہ دے، پلنگ نہ دے، الماری نہ دے، 5 لاکھ روپے پیسے دے کر تیری بیٹی کو بھیج، کل کے دن طلاق ہوگا وہ پیسوں سے وہ گزارا کرے۔ ہے محبت بیٹی سے، بیٹی کو دینا چاہتا ہے، صوفہ سیٹ نہ دے، سامان نہ دے، پیسے دے کر بھیج، جہاں جا کے وہ حج کر لے، عمرہ کر لے، جو اس کی زندگی میں ضرورت پڑے گی وہ اسے اس کے لیے کام آئے گا۔ پھر یہ تو سامان کیوں دے رہا ہے؟ یہاں لڑکی کا باپ بھی قصوروار ہے، لڑکی کا باپ بھی مجرم ہے، لڑکی کے باپ پر بھی الزامات ہماری طرف سے عائد ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے صوفہ سیٹ دے رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں اپنی بیٹی کو صوفہ سیٹ دیا، یہ اپنی بیٹی کو 10 تولے سونا اس لیے دے رہا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں۔ تعریف کی وجہ سے آج جہیز دیا جا رہا ہے، تعریف کی وجہ سے آج سامان دیا جا رہا ہے۔ اگر واقعی ہماری بیٹی سے ہمیں محبت ہے، بجائے جہیز دینے کے آپ انہیں پیسے دو، بجائے جہیز دینے کے آپ اپنی جائیداد کا حصہ لکھ دو۔ بیٹوں کا نام ہم اپنی جائیداد میں لکھاتے ہیں، کبھی بیٹی کا نام لکھاتے ہیں نہیں، بیٹی کا نام بھی لکھاؤ۔ یہ ہے محبت بیٹی سے، یہ ہے اصل محبت۔ لہذا جہیز کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا، معاشرے سے نکالنا پڑے گا۔ بڑی دلیل دیتے ہیں، نبی نے فاطمہ کو جہیز دیا تھا، اچھی بات ہے، تمہاری بات قبول، نبی نے فاطمہ کو جہیز دیا تھا، لہذا نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو جو چیزیں نبی نے دیا تھا وہی دو، جو چیزیں نبی نے دیا تھا وہی لو۔ نبی نے 1 چادر دی تھی، جہیز میں صرف 1 چادر دو۔ حضرت فاطمہ کے جہیز میں نبی نے چکی دی تھی، تم بھی چکی دو۔ اور 1 تکیہ دیا تھا، وہ تکیے کے اندر نہ روئی تھی، نہ کپاس تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، کھجور کے درخت کے چھالے تھے، لہذا ایک ایسا تکیہ بناؤ جس تکیے میں کھجور کے چھالے بھرو، یہ دے دو۔ اگر سنت ادا کرنا چاہتے ہو جہیز کے لیے تو پھر وہ چیزیں دو جو نبی نے دیا تھا۔ اچھا جہیز دینا سنت ہوتا پھر نبی نے حضرت زینب کو کیوں نہیں دیا؟ نبی نے حضرت رقیہ کو کیوں نہیں دیا؟ نبی نے ابو بکر سے عائشہ سے نکاح میں جہیز کیوں نہیں دیا؟ تو معلوم یہ ہوا جہیز سنت نہیں ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ اگر سنت ہوتا نبی اپنے نکاح میں حضرت عائشہ سے کہتے، ابو بکر سے کہتے، ابو بکر عائشہ کو جہیز دے کر بھیجنا۔ عمر کی بیٹی نبی کے نکاح میں عمر سے اللہ کے نبی کہتے عمر بیٹی کا نکاح کروانا ہے، ساتھ میں جہیز دینا۔ ایک حدیث نہیں دکھا سکتے، کہیں کتاب میں نہیں لکھا ہے ابو بکر نے عائشہ کو جہیز دیا، عمر نے حفصہ کو جہیز دیا، اللہ کے نبی نے زینب کو جہیز دیا، نبی نے زینب کو جہیز دیا، نبی نے رقیہ کو جہیز دیا۔ نبی صرف حضرت فاطمہ کو کیوں دیے؟ وجہ یہ تھی حضرت علی نبی کے پرورش میں تھے، حضرت علی نبی کے کفالت میں تھے، بچپن سے ہی اللہ کے نبی حضرت علی نبی کے گھر میں رہا کرتے تھے، نبی کے کفالت میں تھے۔ اب حضرت علی بڑے ہو گئے، اب حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے کروانا تھا۔
علی بھی نبی کے پرورش میں، فاطمہ بھی نبی کی پرورش میں. اب گھر چھوٹا تھا، اب ظاہر بات ہے داماد کا گھر الگ ہونا چاہیے، بیٹی کے لیے الگ رکھنا چاہیے. لہذا حضرت علی نبی کی کفالت میں تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ چیزیں دی. تو جہیز کے لیے یہ دلیل پکڑنا غلط ہے. لہذا نوجوانوں نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ میں کبھی جہیز نہیں لوں گا، میں آسانی کے ساتھ بغیر خرچ کے نکاح کروں گا. لوگ کچھ کہیں کہنے دو. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے مجبوری کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں 50 آدمیوں کو لے کر جا کر، 20 آدمیوں کو لے کر جا کر نکاح کر کے آئے. بڑا اچھا نکاح تھا، بڑا خوبصورت نکاح تھا، 2-4 نکاح میں نے بھی پڑھائے، بڑا اچھا منظر تھا. لیکن بڑا افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ان کے دوستوں کے زبانوں سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ تو نے بڑا خرچ کم کر کے نکاح کیا، شریعت کے مطابق تیرا نکاح ہوا. ایسے الفاظ نہیں آئے، بلکہ انہوں نے یہ کہا مذاق ہی میں کیوں نہ ہو تو نے اپنا خرچہ بچایا، کھانا بچانے کی نیت سے تو نے جلد بازی کی، خرچہ بچانے کی نیت سے تو نے سے کی. تانے دینا، برا بھلا کہنا تاکہ آئندہ ایسی غلطی وہ نہ کرے. ایسی باتیں کہہ کر، ایسے تانے دے کر ہم انہیں مجبور کرتے ہیں خرچ کرنے پر. لہذا اس کا وبال ہم پر بھی آئے گا، اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا. اگر کوئی سادگی سے نکاح کر رہا ہے، مالدار ہونے کے باوجود، ہم اس کی تعریف کریں، اسے واہ واہ کریں اور اس سے کہیں تو نے بڑا اچھا کیا. وہی پیسوں سے 4 یتیموں کے نکاح کریں، 4 بیواؤں کے نکاح کا انتظام کریں. کسی یتیم کو اپنی کفالت میں لیں، اللہ ہمیں ثواب دے گا، دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. جتنا پیسہ شادیوں میں ہم خرچ کریں گے، اللہ برکت ختم کرے گا، محبت ختم کرے گا. اگر محبت باقی رکھنا ہے، برکتیں باقی رکھنا ہے، ہماری بیٹی ہمارے داماد کے ساتھ، ہمارا بیٹا ہماری بہو کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہے. اگر ہماری یہ خواہش و تمنا ہے شادی کے خرچے کو کم کریں، نکاح کے خرچے کو کم کریں. اب میں نیت کریں میں کم کروں گا، میرے محلے میں کوئی کرے نہ کرے، میرے رشتے میں کوئی کرے نہ کرے، میں شروعات کروں گا، میں اقدام کروں گا. چاہے لوگ مجھے برا بھلا کہیں، چاہے میرے سے دشمنی کریں، اللہ کے لیے مجھے یہ دشمنی پسند ہے، اللہ کے لیے یہ گالی گلوچ مجھے پسند ہے، اللہ کے لیے یہ برا بھلا کہنا میرے لیے پسند ہے. نیت و ارادہ کر کے اگر ہم اٹھیں گے، اپنے بیٹے کا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح آسانی کے ساتھ کم خرچے میں کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ معاشرے میں سدھار آئے گا. بیٹیاں ہماری بہنیں خودکشی کرنے سے بچیں گی، لہذا غلط کام کرنے سے بچیں گی، غلط جگہ قدم اٹھانے سے بچیں گی، غیروں کے ساتھ بھاگ جانے سے بچیں گی، غیروں کے حوالے ہونے سے بچیں گی. نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، لہذا نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے ہماری بیٹیاں خودکشی کر رہی ہیں. لہذا نکاح کو آسان کریں، سارے غلط رسومات کو ختم کریں. یہ میں نے جیسے کہا یہ ہری بیل والا جو رسم ہے، اللہ معاف کرے اگر کوئی یہ بڑی عجیب رسم ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. باگلکوٹ میں خصوصاً میں دیکھتا ہوں اب کوئی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر منگنی نہیں ہوئی، نکاح کے دن منگنی ہو رہی ہے. یہ تو غلط ہے. منگنی کے سارے چیزیں لائے جا رہے ہیں، خرچہ کیا جا رہا ہے. نکاح سے پہلے منگنی کی رسم، نکاح سے پہلے منگنی پھر نکاح، یہ غلط ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. لہذا منگنی بھی کرنا ہے سادگی کے ساتھ، بغیر کسی کو دعوت دیے کہ محلے والوں کو اطلاع کر کے بس بھئی ہماری بیٹی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ، فلاں کے بیٹی کے ساتھ طے ہوا ہے. اتنا ہی بولنے کا نام منگنی. منگنی کا نام انگوٹھی پہنانا، منگنی کا نام اسٹیج پر دلہا دلہن تو ابھی بنے ہی نہیں، لڑکا لڑکی کو ملانا غلط ہے، حرام ہے. طلاق کی وجہ آج ساس سسر ستانے کی وجہ اسلام کو چھوڑ دیا. اللہ محبت ختم کر رہا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آج منگنی کو ہم نے شادی کی طرح بنا دیا. منگنی میں اسٹیج پر لڑکے کو لڑکی کو لا کر لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنا. حرام ہے، دیکھنا حرام ہے. ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی وہ لڑکا لڑکی کے لیے اجنبی، وہ لڑکی لڑکی کے لیے اجنبیہ نہیں دیکھ سکتے، بات نہیں کر سکتے. لڑکے سے پوچھو کیا دیا گفٹ منگنی کے دن، لڑکا کہے گا موبائل فون. اب بات شروع، 2 بجے تک بات شروع، 3 بجے تک بات شروع، فجر کی اذان تک بات کر رہے ہیں لڑکے. ایسا اگر ہوگا پھر لڑکیاں خودکشی نہیں تو اور کیا کریں گی. آج ایک عائشہ گئی ہے احمد آباد کی، کل 10 اور لڑکیاں ہماری بہنیں جائیں. یہ غلط ہے.
اگر نکاح نہیں ہوا ہے، یہ وعدہ نکاح ہے، نکاح کرنے کا بھی وعدہ ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح سے پہلے جس سے میرا رشتہ طے ہوا، دیکھنا حرام، بات کرنا حرام، ملنا حرام، انگوٹھی پہنانا حرام، سب حرام کام نکاح سے پہلے ہو رہے ہیں۔ لہذا کتنے ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، پہلی رات میں طلاق تک بات چلی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حرام کاموں کی وجہ سے، یہ غلط کاموں کی وجہ سے۔ منگنی کا مطلب سمجھے، منگنی کا مطلب اعلان کرنا، منگنی کا مطلب اعلان کرنا، حدیث میں ہے اعلنوا بالنکاح، بس منگنی اسے کہتے ہیں اعلان کرو، بتاؤ لوگوں کو میری بیٹی کا نکاح فلاں سے طے ہوا، میرے بیٹے کا نکاح فلاں سے طے ہوا۔ اس اعلان کا نام منگنی، نہ کھلانا ہے، نہ انگوٹھی پہنانا ہے، نہ انگوٹھی دینا ہے، نہ لڑکی کو چین لے کر جانا، نہ دولہے کو کپڑے دینا، نہ دلہن کو کپڑے دینا، نہ 50 آدمیوں کو لے کر جانا، نہ پینڈال ڈالا، نہ اسٹیج ڈالا، یہ سارے فضول، یہ سارے اسراف، یہ سارے خرچے غلط۔ اگر ان پیسوں کو جمع کر کے اگر کسی یتیم کی ہم شادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرے، 200 آدمیوں کو لے کر جا کر، 500 آدمیوں کو لے کر جا کر 1000 آدمیوں کا کھانا منگنیوں میں بنا لیں، یہ سارا فضول ہے۔ اسی وجہ سے یہ خرابیاں، اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرو، میں نہیں کروں گا، لڑکا نیت کرے، ہمارے نوجوان کریں، میں سادگی کے ساتھ کروں گا۔ اگر وہ بزرگ حضرات ہیں، گھر میں بیٹی ہے، بیٹا ہے، ہم نیت کریں، ہم ہمارے بچوں کی شادی سادگی کے ساتھ کریں گے۔ کیسی سادگی؟ جاؤ دیکھو عبد الرحمن بن عوف صحابی، مالدار صحابی، کتنے بڑے مالدار صحابی، نکاح ہوا، نبی کو بھی دعوت نہیں، امام الانبیاء کو دعوت نہیں۔ آج محلے میں کوئی نکاح کر کے مجھے دعوت نہ دے، زندگی بھر میں اسے بات نہیں کرتا، کہتا ہوں میں تیرے جنازے میں نہیں آتا، تو میرے جنازے میں نہیں آنا، میں تجھے کندھا نہیں، تو مجھے کندھا نہیں، کیوں؟ نکاح میں نہیں بلایا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو حضرت عبد الرحمن نکاح میں نہیں بلائے۔ اور ایک اللہ عجیب بات ہے، آج آسان ہے، موبائل کے ذریعے سے دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار موبائل میں ہمیں کہے بیٹی کا نکاح ہے آ جاؤ، ہم نہیں جائیں، کیوں؟ گھر آپ کو نہیں بولا، میں نہیں گیا تھا، نہیں بولا، نہیں جانے کا، کیا ہے بھئی؟ چھوڑ دو میرے دوستو، چھوڑ دو۔ انہی وجہ سے جو خرچہ بس کا وہ یہاں لگا رہا ہے، وہ صدقہ کرے تو ثواب ملے گا، کسی غریب کو دے گے اس کا گھر چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ آ کر دینا، گھر آ کر دینا۔ اور میں میرے بیٹی میں اسے فلٹر کیا دیا، صوفہ سیٹ دیا تھا اس کی بیٹی کو، میری بیٹی کو کیا یہ دیا؟ بات چیت پر۔ جتنا خرچہ میں اس کی بیٹی کے لیے کیا تھا اتنا ہی خرچہ میری بیٹی کے لیے۔ 500 کا تحفہ میں اس کی بیٹی کے لیے دیا تھا، اگر وہ 200 کا تحفہ لے کر آیا تو ختم، ناراضگی شروع۔ مطلب آپ نے تحفہ نہیں دیا تھا، قرضہ دیا، آپ قرضہ دیے تھے۔ میں تیری بیٹی کو یہ دلانا ہوں فین، میری بیٹی کے نکاح میں تو بھی کیا دلانا؟ فین، یہ کمپنی کا، واچ کمپنی کا۔ یہ غلط چیزیں ہیں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی کسی کے نکاح میں اس نیت کے ساتھ دے فین یا کوئی اور سامان دلائے کہ میری بیٹی میں بھی یہ اسی طریقے کا سامان دے، لہذا علماء نے مسئلہ لکھا ہے، میں فلاں کے لیے 500 کا سامان اس کے نکاح میں ہدیے میں دیا تھا، اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ بھی 500 کے روپے والا سامان میری بیٹی کے نکاح میں دے، لیکن اگر اس نے میری بیٹی کے نکاح میں بجائے 500 کے 600 والا سامان دیا، میری نیت پہلے خراب تھی، لہذا یہ 100 روپے ایکسٹرا لگے، یہ رشوت ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کیونکہ تمہاری نیت تحفے والی نہیں تھی، تمہاری نیت ہدیے والی نہیں تھی، تمہاری نیت قرضے والی تھی۔ اب قرضے میں زیادہ آیا، یہ سود ہو گیا، یہ رشوت ہو گیا، یہ حرام ہو گیا، لہذا یہ سارے خرافات آپ جانتے ہیں۔ بس کام اتنا کرنا ہے کہ ختم کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، ناراض نہیں ہوں گے۔ کوئی نہیں بلایا اس سے کہو میں بڑا خوش ہوں تو مجھے نہیں بلایا، بہت اچھا کیا، میں تیرے سے بڑا خوش ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ میں تیرے سے ناراض ہوا، میں بھی میری بیٹی کے نکاح میں نہیں بلاتا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اصل چیز کی طرف آئیں، معاشرے کی سدھار کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ سرخروی عطا کرے گا، لہذا معاشرے سے زنا کو ختم کرے گا، اللہ خرابیوں کو، ہماری بیٹیوں کی اس میں حفاظت ہوگی۔ بس کرنا یہ ہے میں اپنے گھر سے یہ کام شروع کروں، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟
ایسا نہیں کہ عائشہ کا ویڈیو آیا اب وہ ندی میں کود کر چلی گئی، 10 لوگوں کو سینڈ کیا تھا، ریپلے اچھے آئے، لائکس اچھے ملے، اب میرا کام ہے نہیں، میری بیٹی کی حفاظت، پورے دنیا میں بسنے والے ایک ایک بیٹی کی حفاظت کرنا ہے، لہذا نکاح کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ